اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کمر کس لیتے، ایک دن کھڑے تھے، قیام اللیل کا اہتمام اس طرح سے کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، اور ایک دن سجدے میں گئے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا پاس بیٹھی تھی، گھر میں تھے، نوافل پڑھے تھے، تو پریشان ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ، اللہ کے رسول سجدے سے نہیں اٹھ رہے، آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، کہا پریشان تھی، آپ اٹھے، آپ نے تشہد مکمل کیا، سلام پھیرا، کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو پریشان ہو گئی تھی، کہیں آپ اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے؟ کہا عائشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں؟ میرے بھائیو، رمضان کا یہ سبق ہے، ہماری خواہشوں کی اوقات کیا ہے۔ میں نے شروع میں حدیث سنائی کہ اللہ نے جنت بنائی تو جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام دیکھ کے آئے، اللہ نے پوچھا جبرائیل کیسا بنایا تم نے جنت کو؟ کہا اللہ جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں، جتنے امتحان، جتنی آزمائشیں تو نے رکھ دی، مجھے نہیں لگتا ایک بھی اس کے اندر داخل آ گیا۔ عشرہ مبشرہ ان کی ایمان کی حالت کیا تھی اور میری اور آپ کی حالت کیا تھی؟ ابو بکر ایک دن زبان کو کھینچ رہے، عمر پاس سے گزرے رضی اللہ عنہ، کہا ابو بکر کیا بات ہے، تمہیں کس چیز نے مجبور کیا تم اپنی زبان کو اس طرح کھینچ رہے ہو؟ کہا عمر اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ فرمایا محمد کریم علیہ السلام نے حکم کہا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آج یہی دو چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں ہمارے۔ فرمایا دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کو کنٹرول کر لو، یہ کیوں فضول بات کرتی ہے؟ اور آقا علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا، فرمایا جو لا یعنی ایسی باتیں جن کا کوئی وزن نہیں ہے، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو اس چیز سے بھی بچ گیا وہ کہاں گیا؟ ہماری مجلس سے کن چیزوں سے بری ہوتی ہے؟ ہماری گفتگو کس سے بری ہوتی ہے؟ ذرا غور کریں ہم اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان او کما قال، فرمایا جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کیا جائے وہ جب جدا ہوتے ہیں، محفل برخاست ہوتی ہے، وہ میٹنگ، وہ مجلس ختم ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے مردہ گدھے کا گوشت کھا کے ہوتے ہیں۔ تمہارے نبی کی تو یہ کیفیت ہے، وہ تمہیں تیار کر رہے ہیں، خود کو تیار کر رہے ہیں، اپنی خواتین کو تیار کریں، اپنی امت کو تیار کریں۔ امت کی حالت یہ ہے کہ امت خواب غفلت سے جاگ ہی گئی۔ امت بڑا احسان کرتی ہے، ہفتے میں ایک دن جمعے کا تو جمعہ پڑھ کے کہتی میں نے بہت بڑا تیر مارا۔ ایسا نہیں، ہمیں ان گھروں کو آباد کرنا ہے۔ ہماری ایک ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے کہ اللہ کا گھر ہمارے دماغ میں، ہمارے ایمان میں پیک لیول تک ہونا چاہیے۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اس رزق کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ہر وقت اسی کے پیچھے پریشان اور برے حالات ہمارے کہ یہ نہ ہم سے کہیں چھوٹ جائے۔ میرے بھائیوں،